بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک واقعات کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر اپنا رحم و کرم فرمائے، آمین۔ ہمارے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ مکہ معظمہ میں اسلام کا پہلا تعلیمی اور تبلیغی مرکز کوہ صفا کے دامن میں واقع دار ارقم تھا۔ اسی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس فرماتے۔ ابھی مسلمانوں کی تعداد 39 تک پہنچی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کفار کے سامنے دعوت اسلام علانیہ پیش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع فرمانے کے باوجود انہوں نے اصرار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بس آپ ہی وہ پہلے خطیب تھے جنہوں نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لوگوں کو بلایا۔ اسی بنا پر آپ کو اسلام کا خطیب اول کہا جاتا ہے۔ نتیجتاً کفار نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا اور آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ خون میں لت پت ہو گئے۔ انہوں نے اپنی طرف سے آپ کو جان سے مار دینے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ شاید آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی ہے تو اسی حالت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کے خاندان کے لوگوں کو پتہ چلا تو وہ آپ کو اٹھا کر گھر لے گئے اور آپس میں مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم اس ظلم کا بدلہ ضرور لیں گے، لیکن ابھی آپ کی سانس اور جسم کا رشتہ برقرار تھا۔ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ، والدہ اور آپ کا خاندان آپ کے ہوش میں آنے کے انتظار میں تھا، مگر جب ہوش آیا اور آنکھ کھلی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان اقدس پر جاری ہونے والا پہلا جملہ یہ تھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ۔ تمام خاندان اس بات پر ناراض ہو کر چلا گیا کہ ہم اس کی فکر میں ہیں اور اسے کسی اور کی فکر لگی ہوئی ہے۔ آپ کی والدہ آپ کو کوئی شے کھانے یا پینے کے لیے اصرار سے کہتی، لیکن اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مرتبہ یہی جواب ہوتا کہ اس وقت تک کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر نہیں مل جاتی کہ وہ کس حال میں ہیں۔ لخت جگر کی حالت ذات دیکھ کر آپ کی والدہ کہنے لگی، خدا کی قسم مجھے آپ کے دوست کی خبر نہیں کہ وہ کیسے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے والدہ سے کہا کہ حضرت جمیل رضی اللہ تعالی عنہا بنت خطاب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ کر آئیں۔ آپ کی والدہ جمیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئیں اور ابو بکر کا ماجرا بیان کیا۔ چونکہ انہیں ابھی اپنا اسلام خفیہ رکھنے کا حکم تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں ابو بکر اور ان کے دوست محمد بن عبداللہ کو نہیں جانتی۔ ہاں، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ آپ کے بیٹے کے پاس چلتی ہوں۔ حضرت جمیل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی والدہ کے ہمراہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں تو ان کی حالت دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور کہنے لگی، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان سے تمہارا بدلہ لے گا۔ آپ نے فرمایا، ان باتوں کو چھوڑو، مجھے صرف یہ بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، فکر نہ کرو بلکہ بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ اور خیریت سے ہیں۔ پوچھا، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں ہی تشریف فرما ہے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا، میں اس وقت تک کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان آنکھوں سے بخیریت نہ دیکھ لوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پروانے کو سہارا دے کر دار ارقم لایا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عاشق زار کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر تھام لیا اور اپنے عاشق زار پر جھک کر اس کے بوسے لینے شروع کر دیے۔ تمام مسلمان بھی آپ کی طرف لپکے۔ اپنے یار غم گسار کو زخمی حالت میں دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عجیب رقت طاری ہوگی۔ انہوں نے عرض کیا، میری والدہ حاضر خدمت ہے، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دولت ایمان سے نوازے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور وہ دولت ایمان سے شرف یاب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق نصیب فرمائے، آمین۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔